رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم دین کی تلاش میں کسی راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اسے جنت کے راستے پر لگا دیتا ہے۔ بے شک فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور عالم کے لیے آسمان و زمین کی ساری مخلوقات مغفرت طلب کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں مہمانوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے وہاں خیر یعنی رزق، برکت اور بھلائی اتنی تیزی سے پہنچتی ہے جتنی تیزی سے چھری بھی اونٹ کے کوہان کی طرف نہیں پہنچتی۔ مہمان اپنا رزق ساتھ لاتا ہے اور میزبان کے گناہ لے جاتا ہے۔ اگر رزق کمزور ہو تو مہمانوں کو گھر میں بلاؤ، کھانا کھلاؤ، انشاءاللہ رزق کشادہ ہو جائے گا۔ جس کے گھر میں دسترخوان کھل گیا اس کا رزق کھل گیا۔ آپ بیمار پرسی کریں گے تو کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ غریب آدمی اگر غریبوں کو آسرا دے تو سمجھو غریبی ختم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو سلام کو عام کرو اور رشتہ داریوں کو ملاؤ اور کھانا کھلاؤ اور رات کو نماز پڑھو اس حال میں کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ صدقہ دینے والا جب مال کا صدقہ دیتا ہے تو مانگنے والے کے ہاتھ میں جانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے مانگے تو یہ مال قیامت کے دن اس کے چہرے پر خراش ہوگا اور وہ جہنم کا ایک گرم پتھر ہوگا جسے وہ کھا رہا ہوگا، تو جو چاہے اسے کم کر لے اور جو چاہے اسے زیادہ کر لے۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا، جو شخص غصہ اس وقت پی جائے جبکہ وہ اپنا غصہ نکالنے کی طاقت رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے اسے بلائیں گے اور اسے اس بات کا اختیار دیں گے کہ وہ جس حور کو چاہے اختیار کر لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ دو طرح کے بندوں سے خوش ہوتے ہیں، ایک وہ جو سردیوں کی رات میں اپنی گرم بستر یعنی لحاف اور گرم چادر سے اٹھ کر وضو کرتا ہے اور پھر نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، میرے بندے کو اس تکلیف برداشت کرنے پر کس چیز نے ابھارا ہے؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ وہ آپ کی رحمت پر امید لگاتے ہوئے آپ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں نے اس کی امیدوں کو پورا کرتے ہوئے اس چیز سے من عطا کر دیا ہے جس سے یہ ڈر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک لوگ ایک کے بعد دیگرے دنیا سے گزر جائیں گے اور ان کے بعد بھوسے یا کھجور کے کچرے کی طرح لوگ دنیا میں رہ جائیں گے جن کی اللہ پاک کو ذرا سی بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ان میں سے کون لوگ اللہ والے ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن والے ہی اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ قیامت والے دن سب لوگ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجیے، آپ دیکھتے نہیں ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں۔ حضور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمائیں گے، اللہ فرمائے گا، اے محبوب اپنا سر اٹھائیے، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ آج کل گمراہ بے دین منافق لوگ حضور سے مدد مانگنے کو شرک کہتے ہیں، یہ لعنتی منافق بھی قیامت والے دن حضور سے مدد مانگیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ہونے پر صبر کرے، ان کو اپنی کمائی سے کھلائے پلائے اور پہنائے تو وہ اس شخص کے لیے قیامت کے دن جہنم سے آڑ ہوں گی۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو بیٹیوں کی پرورش و تربیت کی وجہ سے معمولی سی تکلیف بھی اٹھانی پڑی تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا اور معافی کا سوال کرو، موت کے بعد عافیت سے بڑھ کر کسی کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ بات مت کرو کیونکہ اس سے دل میں سختی پیدا ہو، اور جس کے دل میں سختی ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت سے بہت زیادہ دور ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
دعا نفع پہنچاتی ہے اور ان بلاؤں کو ٹالتی ہے جو نازل ہو چکی ہیں، اور ان بلاؤں کو بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی ہے، اس لیے تم لوگ دعاؤں کا اہتمام کرو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت عطر اور خوشبو لگا کے مردوں کے پاس سے گزرے تاکہ وہ اجنبی مرد اس کی خوشبو سونگھے تو وہ عورت زناکار ہے۔ زیبائش اختیار کرنا عورت کا حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فطری عمل عورت کو ودیعت کیا ہے، مگر یہ زیبائش کس کے لیے اختیار کی جائے، اس کے لیے اپنے طریقے کو صحیح کرنا ہوگا۔ مدینہ میں کوئی منافق نہ رہ سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا کوئی ایسا شہر نہیں جسے دجال پامال نہ کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ ان کی حفاظت کے لیے ہر راستے پر فرشتے صفیں بنائے کھڑے ہوں گے۔ پھر مدینے کی زمین 3 مرتبہ کانپے گی، جس سے ہر ایک فرشتہ اور منافق کو اللہ تعالیٰ ان شہروں سے نکال باہر کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس جوان نے کسی بوڑھے شخص کی اس کے بڑھاپے کے سبب تعظیم و تکریم کی، اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے لیے ایسے شخص کو مقرر کرے گا جو اس کی تعظیم و تکریم کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جب 2 آدمی ملتے ہیں پہلے کون سلام کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دونوں میں سے اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے میں عیب نہ نکالو، نہ پسند ہو تو مت کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر کا لگنا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہے تو وہ نظر ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، انسان میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو مالداری یعنی قناعت سے بھر دوں گا، تیری محتاجی ختم کر دوں گا، اور اگر تو ایسے نہیں کرے گا تو میں تمہیں کاموں میں مصروف کر دوں گا اور تیری محتاجی ختم نہیں کروں گا۔